السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 4، نان ڈسکلوجر کانٹریکٹ۔ ماضی۔ ارے محمود جی، آپ کہاں جا رہے ہو؟ محمود سمینہ کو اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے جا رہا تھا، تب عظمیٰ نے وہاں آتے سوال کیا، جس پر سمینہ کا انتظار کرتا محمود کہنے لگا، میں سمینہ کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، آپ کو کوئی کام تھا؟ جی محمود جی، مجھے ذرا مارکیٹ جانا ہے، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ کہہ کر عظمیٰ جلدی سے بائک پر بیٹھ گئی۔ جبکہ محمود کو انکار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، تب سمینہ وہاں آتی رکی، سوالیہ نظروں سے محمود کو دیکھنے لگی۔ تب محمود نے کہا، اس کو مارکیٹ جانا تھا تبھی۔ کوئی بات نہیں، آپ عظمیٰ کو لے جاؤ، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ کہہ کر سمینہ اندر جانے لگی، تب عظمیٰ بولی، ارے نہیں سمینہ، آپ آؤ، مل کر جاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ سمینہ نے محمود کو دیکھا جو سر ہاں میں ہلا گیا۔ تب سمینہ اپنی چادر سنبھال کر بائک پر بیٹھ گئی۔ عظمیٰ نے جان کر گرنے کے ڈر سے محمود کو پیٹ سے پکڑا، جس پر محمود نے بے بسی سے سر ہلا کیا۔ مارکیٹ آ کر عظمیٰ نے بے فضول میں دونوں کا ٹائم ضائع کروایا۔ پھر آئس کریم کھانے کے دوران سمینہ کا موڈ آف لگا محمود کو۔ تبھی گھر لے جانے کے لیے جب عظمیٰ محمود کے پیچھے بیٹھنے لگی، تب محمود اس کو روک گیا۔ عظمیٰ آپ نہیں، سمینہ بیٹھے گی میرے پیچھے۔ عظمیٰ کرتی کیا نہ کرتی سمینہ کو جگہ دیتی خود پیچھے بیٹھ گئی۔ سمینہ نے احتیاط سے بائک کو پکڑا ہوا تھا، تب محمود نے سمینہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا۔ تم حقدار ہو اس کی، وہ نہیں۔ محمود کے الفاظ سن کر سمینہ نے اپنی مسکراہٹ چھپائی، جس کو محمود بائک کے لگے مرر سے دیکھ چکا تھا، جبکہ اس منظر کو صفدر علی نے بھی دیکھا تھا اور کرب سے آنکھوں کو موند کیا۔ یہ ایک طرفہ محبت بھی نا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آج سمینہ اپنے دوستوں کو شادی کا کارڈ دینے آئی تھی کہ کالج کے گراؤنڈ میں صفدر نے سمینہ کو روکا۔ کیسی ہو؟ صفدر کی بات سن کر سمینہ رکتی ہوئی بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں سمینہ، ایک کرب بولا صفدر کے لہجے میں، جس پر سمینہ چونکی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ محبت، صفدر کہہ کر چپ ہوا، جبکہ سمینہ اس کی بات سن کر بھی انسنی کر گئی۔ پھر اپنے بیگ سے شادی کارڈ نکال کر صفدر کے سامنے کیا۔ میری شادی کا کارڈ ہے، آپ آنا۔ اٹکتے ہوئے سمینہ نے کہا، جس پر صفدر خود اذیتی سے مسکراتا ہوا بولا، بھلا کوئی موت پر خوشی سے جاتا ہے؟ مجھے خوشی ہوگی اگر آپ آؤ گے۔ صفدر کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے مسکرا کر بولی، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، ضرور آؤں گا میں۔ شکریہ، سمینہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ صفدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آپا، اب تو سمینہ مائیوں میں بیٹھ گئی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا؟ عظمیٰ کمرے میں آتی بولی، جہاں آسماں تیار ہو کر زیور پہن رہی تھی۔ ہو جائے، مائیوں ہی بیٹھی ہے، پالکی میں نہیں۔ پر آپا، معظم کے آتی عظمیٰ چپ ہوتی کمرے سے چلی گئی۔ سمینہ اپنے کمرے میں بیٹھی مہندی دیکھ رہی تھی، تب لینڈ لائن پر کال آ گئی، جس کو سننے کو سمینہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ جب کال سننے آتی آسماں بھی کمرے سے باہر آئی، مگر اندھیرے میں وہ سمینہ کی آواز سن کر رک گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سمینہ؟ صفدر نے سمینہ کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، جس پر سمینہ تھمی۔ جی، وہ میری مما نے آپ کے لیے کچھ سامان لیا ہے، کل کی میری فلائٹ ہے گلاسگو کی، تو کیا ممکن ہے کہ آپ یہ سامان ابھی لے لو؟ اپنی بات کہہ کر صفدر چپ ہوا، جبکہ سمینہ جھجکی۔ اس وقت؟ اگر ممکن ہے تو۔ گھڑی پر رات کے 10 بجتے دیکھ کر سمینہ نے صفدر کو منع کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ کہاں ہوں آپ؟ میں گھر کے باہر ہوں، میں مائیوں میں بیٹھ گئی ہوں، باہر نہیں آ سکتی میں۔ تو آپ ایسا کرو، گیٹ پر آ جاؤ، میں سامان گیٹ پر رکھ دوں گا، صفدر نے کہا، جس پر سمینہ ڈگمگا ہوئی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ آتی ہوں، کہہ کر سمینہ نے فون رکھا، ایک نظر اندھیرے میں ڈوبے گھر میں ڈال کر زلیخا بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ سمینہ کا سامان تو محمود کے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا، تبھی زلیخا کی چادر لیتی سمینہ کمرے سے باہر نکل گئی، جس پر آسماں کے شاطر دماغ نے کھیل رچایا، اور وہ بھی دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے باہر آئی۔ جب سمینہ نے دروازہ کھولا، تب آسماں نے شور مچا دیا، وہ معظم دیکھو ذرا، سمینہ گھر سے بھاگ رہی ہے۔ اونچی آواز میں بولتی آسماں کی بات سن کر سمینہ نے مڑ کر آسماں کو دیکھا، تبھی گھر کی لائٹس آن ہوئیں، گھبرا کر سب باہر آئے، جبکہ سمینہ زہر اگلتی آسماں کو دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھیک کہا تھا معظم تجھ سے، دیکھ اس کے کرتوت، جو مائیوں کے جوڑے میں بھاگ رہی ہے، آسماں نے معظم کو پکڑ کے آگے کرتے ہوئے کہا، جبکہ محمود نے اماں کی چادر میں چھپی پیلے جوڑے میں ہاتھوں پر مہندی لگائے نم آنکھوں سے آسماں کو دیکھتی سمینہ کو دیکھا۔ دماغ جو دکھا رہا تھا اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ منظر چینخ چینخ کر کہہ رہا تھا کہ سمینہ بے وفا نکلی۔ آسماں بہو، چپ کرو، پہلے سمینہ کی بات تو سنو۔ زلیخا بیگم نے سمینہ کے حق میں آواز اٹھائی۔ ہاں پوچھو اس سے، جو رات کے اس پہر اس حال میں گیٹ پر کھڑی ہے۔
آسماء کی بات پر عظمیٰ جو ابھی اٹھ کر باہر آئی تھی گیٹ پر کھڑی سمینہ کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ سمینہ کیا ہے یہ سب؟ تم رات کے اس پیر یہاں کیا کر رہی ہو؟ معظم نے سمینہ کے پاس آتے پوچھا، جس پر سمینہ نے نم آنکھوں سے محمود کو دیکھا جو اسی کو اسپاٹ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں آگے بھی تو بولو، وہ میں کیا لگا رکھی ہے؟ آسماء نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تب دروازہ کھول کر صفدر اندر آیا جو سمینہ کے انتظار میں تھا کہ وہ آئے اور بیگ لے جائے۔ کسی اجنبی کو ہاتھ میں پکڑے بیگ کے ساتھ اندر آتا دیکھ کر آسماء کو پتنگے لگ گئے اور چیختی ہوئی بولی، دیکھ اماں، اس کا عاشق بھی آ گیا، اور بھیجو اس کو کالج پڑھنے۔ آسماء کی بات نے جلدی آگ میں تیل ڈالا۔ جبکہ سمینہ ساکت سی آسماء کو دیکھتی رہی، تب صفدر نے غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ میری بات سنیں۔ کیا سنیں ہم؟ ہاں، تو کون ہے اور کیا کر رہا ہے یہاں؟ معظم نے اشتعال میں آتے صفدر کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو مسٹر، صفدر کچھ بولتا کہ معظم کے پڑنے والے تھپڑ سے نیچے جا گرا، جس پر سمینہ چیخی، چھوڑے اس کو معظم بھائی، یہ کالج کا دوست ہے میرا، شادی کے لیے سامان دینے آیا مجھے، اب سب لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ او بی بی، کیسا سامان؟ تم یہاں چادر میں کھڑی ہو جبکہ اس کے ہاتھ میں یہ سوٹ کیس یہی بتا رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ یہاں سے بھاگ رہی تھی، ہمارے منہ پر کالک مل کر۔ آسماء کی بات پر سمینہ نے نام سر ہلایا۔ تب زلیخا بیگم نے معظم کو پیچھے کرتے صفدر کو اٹھایا، جس پر وہ سنبھل کر کھڑا ہوا۔ لڑکے، تم سے کچھ سوال کروں گی میں، سچ سچ جواب دینا، زلیخا نے سخت آواز میں کہا۔ اماں؟ سمینہ بے یقینی سے بولی۔ ایک لفظ اور نہیں سمینہ احمد، چپ۔ زلیخا کے کہنے پر سمینہ چپ ہوئی۔ تب صفدر سے زلیخا نے پوچھا، کون ہو تم؟ میں صفدر علی ہوں، صفدر نے اپنا خون صاف کرتے ہوئے کہا، جو معظم کے مارنے سے اس کا ہونٹ پھٹنے سے نکلا تھا۔ اس لڑکی کو جانتے ہو؟ زلیخا نے سمینہ کی طرف اشارہ کیا، جس پر صفدر ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس سے محبت کرتے ہو؟ اس سوال پر محمود کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ تب صفدر بولا، کرتا ہوں محبت، پر اس سے زیادہ عزت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ تمہاری عزت جو آدھی رات کو تم یہاں پر ہو؟ معظم مشتعل ہوتے بولا، جبکہ محمود کو سب ختم ہوتا نظر آیا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کیا تم نے سمینہ کو بلایا تھا؟ زلیخا کے سوال پر محمود بولا۔ اماں؟ محمود احمد چپ۔ ماں کے احترام میں محمود چپ ہوا، جبکہ سمینہ آنسو بہاتی رو رہی تھی۔ جی میں نے ہی بلایا تھا۔ صفدر کی بات پر زلیخا بیگم ٹھہ گئیں، تب خود کو سنبھالتی مضبوط لہجے میں بولی، معظم احمد، مولوی صاحب کو بلاؤ، آج اور ابھی سمینہ کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ ہوگا۔ زلیخا کی بات پر سمینہ نے پھٹی آنکھوں سے اماں کو دیکھا، جبکہ محمود اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر گیا۔ معظم مولوی کو بلانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد سمینہ احمد مسز صفدر علی بن گئیں۔ تب محمود بولا، اماں ایک اور نکاح کروا دیں۔ کس کا محمود احمد؟ زلیخا بیگم نے فوراً سے کہا، میرا اور عظمیٰ کا۔ محمود احمد کی بات سن کر آسماء کی جیسے مراد بر آئی ہو، جبکہ زلیخا بیگم چپ ہوئیں۔ پھر معاملات دوبارہ سے طے ہوئے اور محمود کا نکاح عظمیٰ سے ہوا۔ تم لے جا سکتے ہو سمینہ کو اپنے ساتھ، کہہ کر زلیخا بیگم اندر جانے لگی۔ تب سمینہ روتی ہوئی آگے بڑھی، اماں میرا یقین کرو، تمہاری تربیت میں کھوٹ نہیں ہے۔ معظم ان دونوں کے جانے کے بعد گیٹ بند کر دینا ہمیشہ کے لیے۔ اماں؟ سمینہ کرب سے بولی، جبکہ زلیخا بیگم محمود، عظمیٰ اور آسماء کو اشارہ کرتی اندر چلی گئیں۔ پیچھے سمینہ دھاڑے مارتی رونے لگی۔ معظم نے صفدر کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جس پر روتی ہوئی سمینہ کو کندھوں سے تام کر صفدر باہر لے آیا اور معظم نے زور سے دروازہ بند کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سمینہ کار میں بیٹھتی روئی جا رہی تھی، جبکہ صفدر جو یہاں آیا کس نیت سے تھا اور ہوا کیا ہے سب سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ اس نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ سمینہ پر اس کے بارے میں کبھی حرف آئے، مگر آج اسی کی وجہ سے سمینہ پر الزام آیا۔ تبھی کار کا دروازہ بجا، جس پر روتی ہوئی سمینہ اور اپنی سوچوں میں گم صفدر کھڑکی کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں سامنے زلیخا بیگم کھڑی تھی۔ صفدر نے جلدی سے کار کا دروازہ کھولا۔ تب سمینہ باہر نکلتی زلیخا کے سینے لگتی رونے لگی۔ اماں میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں۔ سب جانتی ہوں میں، اپنے پیٹ سے چاہے نہیں جنا تم کو، مگر بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے تم کو، سمینہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے زلیخا بیگم نے کہا، جس پر سمینہ کے آنسو تھمے۔ صفدر بچے، میری بیٹی بہت اچھی ہے، اندر جو ہوا درست نہیں تھا، پر کیا کروں، میرے ہی بچے اس بن ماں باپ کی بچی کے خلاف ہو گئے تھے، اس کا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ صفدر کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے زلیخا بیگم نم آنکھوں سے بولی، جن کو صفدر تھام گیا، جبکہ سمینہ خاموشی سے اماں کو دیکھتی رہی۔ یہ تمہاری ماں کے زیورات اور کچھ سامان ہے میری بچی، محمود تمہارا ہمسفر نہیں ہے، یہ ہے تیرا ہمسفر، چاہے اس کو جنم میں نے دیا ہے، مگر اس نے بھی وہی دیکھا جو آج تمہاری بھابھی نے دکھایا۔ ویسے بھی وہ چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے، تم جاؤ اب، میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ سمینہ کو سامان دیتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتی زلیخا نے کہا، جس پر سمینہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ اماں آپ نے میرا یقین کیا نا؟ ہاں میری بچی، اگر آسماء اس گھر کی بہو نہ ہوتی تو تمہاری شادی محمود سے ہوتی، مگر وہ ایک تیز ترار عورت ہے جس نے اپنی باتوں کے جال میں معظم کو پھنسا لیا۔
ایسے میں اگر سب کے خلاف چاہ کر بھی میں تمہاری شادی محمود سے کرواتی تو اس کی چھٹی ختم ہونے کے بعد آسما نے جو تم پر طنز و تیر چلانے تھے، میں بوڑھی جان کب تک تمہاری حفاظت کرتی؟ تبھی آگے کا سوچ کر میں نے تم کو اس دلدل سے نکالا۔ سبتر تمہارا قدردان ہے، جبکہ محمود نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے۔ وہ میرے کہنے پر تم سے شادی تو کر لیتا، مگر وہ عزت تم کو نہ دے پاتا جس کے تم حقدار تھی۔ جا میری بچی، اپنا گھر ان چال باز لوگوں سے الگ بسا۔ ماتھے پر سمینہ کے پیار کر کے زلیخا نے روتی ہوئی سمینہ کا ہاتھ سبتر کے ہاتھ میں دیا، جس کو لیتا سبتر کار میں سوار ہوتا نکل گیا، جبکہ پیچھے زلیخا نے سمینہ کو اللہ کی امان میں دیا۔ میری جند دی لاڈلی او چلی ہے دور، اکھیاں نہ رو تو رک جا، میری اکھیاں داد نور، جا پتری تیرا رب رکھا، میں تے ہاں مجبور۔ روتے ہوئے اشعار پڑھتی زلیخا بیگم اپنے گھر چلی گئی۔ ماضی کا وہی کرب یاد کرتی سمینہ کو بخار نے آ گھیرا، جس پر نڈھال سے سمینہ اپنے بیڈ پر گرتی بے ہوش ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساری رات ایان نے گھر سے باہر گزاری۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تب اپنی کار کا رخ ولا کی طرف کیا۔ کار پارک کر کے جب ایان اندر گیا تب فخر جلد بازی میں باہر نکلتا ایان کو دیکھ کر رکا۔ ایان سر، فخر ہڑبڑی میں بولا، جس پر ایان چونکتا ہوا مڑا۔ کیا ہوا فخر، سب ٹھیک ہے نا؟ نہیں سر، میم بے ہوش ہیں، بخار سے تپ رہی ہیں۔ فخر کی بات سن کر ایان فوراً سے اندر بھاگا، جس کے پیچھے فخر آیا۔ مما، آنکھیں کھولی مما، ایان نے بیڈ پر گری سمینہ کو سیدھا کرتے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے پکارا، مگر سمینہ کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا، جس سے ایان نے سمینہ کو اپنی باہوں میں بھرتا باہر کی طرف بھاگا۔ فخر، کار کا دروازہ کھولو۔ ایان کی بات پر فخر نے جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھولا۔ ایان نے سمینہ کو پیچھے لٹا کر دروازہ بند کرتے فخر کو ساتھ آنے کا اشارہ کر کے کار میں سوار ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کل کی رات ایرا کی آنکھوں میں کٹی، چین کسی پل نہ آیا۔ تبھی اٹھ کر ایرا نے محمود کے رکھے سامان کو ٹٹولا۔ ایک ڈائری ایرا کے ہاتھ آئی، جس کو لیتی ایرا بیڈ پر بیٹھ گئی اور اس میں لکھا سب پڑھتی ایرا حیران رہ گئی۔ نم آنکھوں سے اپنی سچائی جانتی ایرا۔ اس میں لکھا اپنے باپ کا سچ، سمینہ اور محمود کی پاکیزہ محبت، سمینہ کے ساتھ آسما کا رویہ، معظم کا رویہ، عظمیٰ کی بے گناہی، سمینہ کے زلیخا منزل سے رات کے اندھیرے میں رخصتی، ایرا کے بے نام وجود کو اپنا نام دینا، ایک جسم فروش کی بیٹی جس کو اس کے باپ نے اپنانے سے انکار کیا تو اس کے تایا نے اس کی ماں اور اس کو امان دیا، وہ تایا جس نے سمینہ سے محبت آخری دم تک نبھائی اور زمین میں جا سویا۔ سب جانتے ایرا نئے غم سے دو چار ہوتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اب ایرا کو آسما چاچی کا رویہ خود سے سمجھ آیا۔ کل سے کچھ نہ کھانے پر کچھ سر پر لگی چوٹ نے ایرا کو کمزور کر دیا، جس سے ایرا غنودگی میں جاتی گہری نیند سو گئی، جبکہ ڈائری ایرا کے ہاتھ سے گرتی بیڈ کے نیچے جا گری۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ڈاکٹر، مما کیسی ہیں آپ؟ وہ اب ٹھیک ہیں، شاید ان کا پہلے بھی نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، جس سے وہ پہلے سے کمزور ہو گئی ہیں۔ آپ سے میں یہی کہوں گا کہ ان کی خوشی کا احترام کریں، ان کو خوش رکھیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر ایان چونکا۔ پہلے کب مما کا نروس بریک ڈاؤن ہوا؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ڈاکٹر نے جیسے ایان سے تصدیق چاہی، جس پر چونکتا ایان ہاں میں سر ہلا گیا۔ آپ ان سے مل سکتے ہیں، ابھی وہ سو رہی ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ایان نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا، جس پر ڈاکٹر سر ہلاتا چلا گیا۔ فخر، تم مما کے پاس رکو، مجھے کام ہے، تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ایان کہتے ساتھ یہ جا وہ جا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایرا، نیلم کی آواز پر ایرا کے وجود میں جنبش ہوئی۔ اٹھو، کچھ کھا لو۔ ایرا کی آنکھیں کھولنے پر نیلم بولی، جس پر ایرا ہمت کرتی کھڑی ہوئی۔ جب چکر آنے پر گرنے لگی تب نیلم نے سہارا دیتے سنبھالا اور اس کو واش روم لے گئی۔ آؤ ناشتہ کرو۔ ایرا جب فریش ہوئی تب نیلم نے کہا۔ سر ہلاتی ایرا ہولے قدموں سے چلتی بیڈ پر آئی۔ ایرا بچے، معظم کی پکار پر ایرا نے کرب سے آنکھیں موند لیں پر بولی کچھ نہیں، جبکہ نیلم معظم کی طرف متوجہ ہوئی۔ معظم نے کہا، بچے ایان آیا، سمینہ کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ تمہیں لینے آیا۔ اگر معظم کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، ایرا فوراً سے اٹھ کھڑی ہوتی باہر کی طرف گئی۔ سمینہ نے اب اس بھری دنیا میں اس کا واحد سہارا تھی، جس کی طبیعت کا سنتی ایرا اپنے سر میں ہوتے درد کو برداشت کرتی باہر چلی گئی۔ چلو۔ ایرا کے ہال میں آتے ہی ایان نے چلنے کا کہا، جس پر ایرا سر ہلاتی اس کے پیچھے چلتی، جبکہ زباریہ اور آسما ایرا کے یوں جانے پر منہ بنا گئی، جس کا اعتراف آسما نے برملا کیا۔ معظم، تم نے ایرا کو کیوں جانے دیا ایسے؟ سمینہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تبھی ایان اپنے ساتھ لے کر گیا، معظم کہہ کر باہر چلا گیا، جبکہ نیلم ایرا کے یوں کسی انجانے کے ساتھ جانے پر تھوڑی سی حیران ہوتی ایرا کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں؟ ایان ایرا کو لے کر ملان کیفے آیا تھا، جہاں پر آتے ہی ایرا نے پوچھا۔ بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے تم سے، ایرا کو کہتے ساتھ ہی ایان کرسی آگے کرتا بیٹھ گیا، جبکہ ایرا کھڑی رہی۔ تب ایان نے ایرا کو گھورا۔ بیٹھ کیوں نہیں رہی؟ کھا نہیں جاؤں گا تم کو،
کچھ بات کرنی ہے؟ بیٹھو۔ پہلے غصے پھر تحکمانہ انداز میں ایان نے ایرا سے کہا، جس پر ایرا جھجکتی ہوئے ایان کے سامنے بیٹھ گئی۔ چوز وٹ ایور یو وانٹ ٹو ایٹ ان بریکفاسٹ۔ مینیو کو ایرا کے آگے کرتے ہوئے ایان نے حاکمانہ لہجے میں کہا، جبکہ خود کے لیے ایان نے بلیک کافی کے ساتھ مفن کیک منگوایا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مدھم آواز میں ایرا منمنائی، جس پر آرڈر دے کر ایان نے ویٹر کو جانے کا کہا۔ ایز یو وانٹ کہہ کر ایان نے سیل کے بزر ہونے پر ماریا کی ای میل دیکھی جو اس نے مانگا تھا، وہی ایان کو ملا۔ تب ایان سیل رکھ کر ویٹر کی رکھی کافی سے ایک سپ لیتے ہوئے ایرا کو دیکھا، جو سر اٹھائے بلو چادر کو سر پر لیے، ماتھے پر ہوئی بینڈیج، کالی آنکھوں میں گہری مگر خمدار پلکیں اور ستواں ناک جس کے دائیں جانب گال پر بنا ایک تل، ہلکے گلابی ہونٹ، کالے کپڑوں میں لپٹی ہوئی ایرا محمود کسی بھی طرح ایان علی کو متاثر نہ کر سکی۔ ایان کو ایرا کی معصومیت سراسر جھوٹ اور فریب لگی۔ شاید اس معصومیت پر مما فدا ہوئیں اور اسی وجہ سے وہ اس سے میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ ایرا کو دیکھتے ہوئے ایان منفی سے منفی سوچتا چلا گیا، جبکہ ایرا ایان نے خود پر پڑتی نظروں سے خائف ہوتی پہلو بدل رہی تھی۔ آپ کو کوئی بات کرنی تھی غالباً؟ ایرا نے ایان کی توجہ کی بات کی طرف کروائی۔ تب کافی کا کپ پرچ میں رکھتے ایان نے ایرا کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ تھی۔ ایک ہنکارا بھر گیا ایان نے کہا، کل رات مما نے مجھ سے ایک بات کی جس کو ماننے سے میں نے انکار کر دیا تھا، تبھی مما کی طبیعت خراب ہوئی، اور جانتی ہے مس ایرا محمود، تم ہو اس کی وجہ۔ تمہاری وجہ سے کل رات میں اپنی مما کے سامنے نہیں گیا، اور تم نے ایسا کیا کہہ دیا مما سے کہ وہ کل تم سے ملی اور کل ہی انہوں نے مجھ سے کہا؟ ایان کی آواز میں غصہ شامل ہوا، پھر رکا، ایک سانس لے کر بولا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے شادی کروں۔ ہو کون تم؟ ایان کے لہجے میں طنز و حقارت شامل تھی، جیسے اس کے لیے ایرا محمود کا وجود ایک ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہو۔ بولو۔ ایک ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے ایان نے گمسم سی ایرا سے کہا، جو ٹیبل پر ہاتھ لگنے سے اچھل پڑی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مما سے ڈرتی ہوئی ایرا نم آواز میں بولی۔ مما کہنے پر ایان کے ماتھے پر بل آئے، پھر ایرا کو وارن کرتے ہوئے کہا، اپنی زندگی چاہتی ہو تو مما کے مان لینا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں میرے ساتھ 2 کانٹریکٹ کرنے ہوں گے۔ کانٹریکٹ؟ ایرا کانٹریکٹ پر ہچکچائی۔ کانٹریکٹ، ایان نے ایرا کی حیرانی دور کرتے ہوئے بولا، جس پر ایرا کو یہ سب ہونا ٹھیک نہیں لگا، مگر چپ رہی، کیونکہ سامنے بیٹھا انسان وہی کرے گا جو اس کا من ہوگا۔ تمہاری ایجوکیشن کیا ہے؟ ایان کے پوچھنے پر ایرا نے ایان کو دیکھا، پھر بولی، ماسٹرز۔ وچ ونس؟ اٹس انگلش لٹریچر۔ چلو دیر ہو رہی ہے، ایان نے بل کا اشارہ کرتے ہوئے سیل لیا اور کھڑا ہوا، جس کی پیروی ایرا نے کی۔ ایرا سمجھ نہ سکی کہ یہاں آنے کا کیا مقصد تھا، اور مما کیوں میری شادی اس سے کروانا چاہتی ہیں، جس کے نزدیک میں ایک حقارت آمیز ہوں۔ سب سوچتی ایرا کار میں سوار ہوئی۔ ہوش تب آیا جب ایان نے کار ہسپتال کے باہر روکی۔ 2nd فلور، روم نمبر 3۔ ماما از دیئر، آئی ول جوائن یو لیٹر۔ اوکے کہہ کر ایرا کار سے اترتی آرام سے چلتی ہسپتال کی بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ ہیلو ماریا، آئی ہیو ریسیوڈ یور ای میل اینڈ اٹس گڈ۔ انفارم ویرات اینڈ جینیفر اباؤٹ دس۔ ماما آئی ول بیک سون۔ کال پر ماریا سے بات کرتے ہوئے ایان رف سے حلیے میں لبرٹی اپنی بوتیک کے آفس میں آیا۔ آئی ول ڈو سر۔ اوکے دین، آئی ہیو سم ایکٹ ٹو ڈو۔ ٹاک ٹو یو لیٹر۔ گڈ ڈے سر۔ یا یو ٹو ماریا۔ ماریا سے بات کرتے ہوئے ایان نے پرنٹر سے پیپر نکالے اور ایک نظر ان پر ڈال کر انویلپ میں رکھتا آفس سے باہر ہسپتال کی طرف روانہ ہوا۔ مما، آپ کو یہ سوپ پینا ہوگا۔ ہسپتال میں کمرے کے باہر اندر سے آتی ایرا کی آواز پر ایان رکا، جو شاید مما کو سوپ پلا رہی تھی۔ ایرا، میرا بالکل بھی من نہیں ہے کسی بھی شے کا۔ سمینہ کی مدھم آواز مگر نکہت زدہ آواز سن کر ایان اندر آیا۔ مما، میرے لیے پلیز، ایرا نے سمینہ سے التجا کرتے ہوئے کہا، جس پر سمینہ نہال ہوتی منہ کھول گئی۔ ایرا نے مسکراتے ہوئے سمینہ کو سوپ پلایا، جبکہ ایان ان دونوں کی بانڈنگ دیکھ کر حیران ہوا، مگر من میں بولا، ڈرامہ۔ مما، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو اب گھر لے جا سکتے ہیں۔ ایان کی بات پر سوپ پیتی سمینہ نے کہا، جبکہ ایرا اس دوران خاموش رہی۔ تب ایان نے ایرا کو ایک نظر دیکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلیں مما؟ سمینہ نے جب سوپ پی لیا، تب ایان کہتے ساتھ ہی اٹھا، جس پر سمینہ کو بیڈ سے اٹھنے میں ایرا نے مدد کی۔ پھر وہ ہسپتال سے باہر آئے۔ ایان، جی مما؟ ایرا ہمارے ساتھ چلے گی۔ پر مما، ایان کچھ کہتے رکا، پھر بولتا سمینہ کو کار میں سوار کراتا ایرا کو اشارہ کر گیا، جس پر ایرا سمینہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ فخر جب دوائیاں لے کر آیا، تب وہ سب ولا کی طرف چل پڑے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان، معظم کو یہاں بلا لو، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ بیڈ پر بیٹھتی سمینہ نے کہا، جس پر کمبل سیٹ کرتی ایرا چونکی مگر خاموش رہی، جبکہ ایان سر ہلاتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایرا، میری بچی، یہاں آؤ مما کے پاس۔ سمینہ کی محبت بھری پکار پر ایرا سمینہ کی کھلی باہوں میں سماتی سسک اٹھی۔ بس میری بچی، محمود کو اللہ پاک نے شہادت کا رتبہ عطا کیا ہے، اس کے حق میں دعا کرو۔ جی مما، سمینہ نے ایرا کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایرا، تم محمود کی نشانی ہو، اس نشانی کو میں خود سے دور نہیں کرنا چاہتی۔
اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہارا اور ایان کا نکاح کر دوں، تم کو اپنے ساتھ کلاس کو لے جاؤں۔ سمینہ کی بات پر ایرا حیرانی سے الگ ہوتی سمینہ کو دیکھنے لگی۔ یا اللہ تعالیٰ، یہ کیسی عورت ہیں؟ مجھے ان کو سب سچ بتانا ہوگا، پھر جو ان کا فیصلہ ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا۔ ایرا، سمینہ کی آواز پر ایرا اپنی سوچ سے چونکتی ہوئی سمینہ کو دیکھنے لگی، جو آنکھوں میں سوال لیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ تب ایرا ہمت کرتی ہوئی بولی، مما قربان جائیں اپنی بیٹی پر، بتاؤ کیا کہتی ہو تم؟ کروں میں سوال معظم سے تمہارے لیے؟ ایرا کی تھوڑی کو پیار سے پکارتے ہوئے سمینہ نے پوچھا، جبکہ معظم کے نام پر ایرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کیسی بیٹی تھی جس کو پیدا کرتے ماں مر گئی، جس کو اس نے اپنی زندگی کے 25 سال باپ کہا، وہ تو اس کا باپ تھا ہی نہیں، اور جو باپ تھا وہ اس کے وجود سے انکاری تھا۔ ایرا، نہیں بچے، روتے نہیں ہیں، چپ کرو۔ ایرا کے آنسو جب آنکھوں سے بہہ نکلے تب سمینہ ان کو پہنچتی ہوئی بولی، بس میری بچی، خود کو کیوں ہلکان کر رہی ہو، بس۔ ایرا سسکیوں سے رو دی۔ تب ایان دوبارہ سے کمرے میں آئے، جس کو آتا دیکھ کر ایرا نے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے اور سمینہ سے الگ ہوئی۔ ایان نے روتی ہوئی ایرا کو ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ بات ہوئی معظم سے تمہاری؟ سمینہ کے پوچھنے پر ایان، جو ایرا کے قتل کا ارادہ کر رہا تھا، چونکتا ہوا سمینہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مما، وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر تک وہ پہنچ جائیں گے۔ صحیح۔ ایرا، آپ نے ناشتہ کیا؟ سمینہ کے پوچھنے پر ایرا نام میں سر ہلا گئی۔ تب سمینہ بولی، جاؤ ایرا، کچن میں فخر ہوگا، ناشتہ کرو، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ جی مما۔ ایان اس فرما برداری پر آئیبرو اٹھا گیا اور ماتھے پر بل لاتے اپنے غصہ ضبط کرنے لگا۔ یہ لڑکی مسلسل ایان کی برداشت کو آزما رہی تھی، جبکہ ایرا سمینہ کی بات پر کمرے سے چلی گئی، جس کی پیروی ایان نے بھی کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ فخر بھائی، ایرا کچن میں آتے بولی، جو کہ امریکن جدید سٹائل سے بنا بلیک تھیم سے سجا خوبصورت کچن تھا، جس کی کراکری سے لے کر فرش تک سب کچھ بلیک تھیم میں تھا، جو اس کچن کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ جی ایرا باجی۔ 35 سالہ فخر ایرا کو عزت دیتے ہوئے بولا، وہ مما کہہ رہی ہیں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو آپ۔ مدھم آواز میں ایرا نے کہا، جس پر فخر ایک نظر ڈال کر فریج سے انڈا آملیٹ کے لیے نکالنے لگا۔ 10 منٹ بعد فخر نے کچن کاؤنٹر ٹیبل پر ایرا کے سامنے انڈا، بریڈ اور چائے۔ اپنی سوچوں میں گم ایرا فخر کے بلانے پر متوجہ ہوئی۔ ایرا باجی، ناشتہ کر لو۔ شکریہ فخر بھائی۔ کوئی بات نہیں، میرا فرض۔ فخر، کافی بنا دو مجھے۔ فخر کی بات کاٹتے ہوئے ایان نے کچن کاؤنٹر کے ٹیبل کے پاس آتے ہوئے کہا، جبکہ ایان کی آواز سن کر ایرا سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ وجہ سر میں اٹھتی درد کی ٹیس تھی، جو اب برداشت سے باہر تھی۔ تبھی ایرا آرام سے اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد فخر نے کافی ٹیبل پر رکھی اور کندھے پر پڑے اپنے رومال سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ فخر، میرا کمرہ صاف کر دو۔ کافی کا کپ ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے ایان بولا، جس پر فخر کچن سے چلا گیا۔ تب ایان نے 2 کرسی چھوڑ کر بیٹھی سر جھکائے ناشتہ کرتی ایرا کو ایک تلخ نظر سے دیکھا اور کافی کا کپ ٹیبل پر رکھنے کی بجائے اس کی طرف پھینکا، جس سے کافی ٹیبل پر پھیلتی ایرا کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ کو جلاتی نیچے کو گرتی چلی گئی۔ خاموشی سے ناشتہ کرتی ایرا نے جب گرم کافی اپنے ہاتھوں پر گرتی محسوس کی تو ہڑبڑاتی ہوئی فوراً سے اٹھی۔ چپ، آواز نہ آئے۔ کافی کی جلن سے جب ایرا چیختی، ایان نے صفاقی سے کہا، جس سے ایرا سہمتی ایان کو دیکھتی کچن سے جانے لگی۔ تب ایان نے ایرا کا ہاتھ پکڑا، جس سے ایرا کی جلن زدہ ہاتھ پر دباؤ آتے ایرا درد سے بے حال ہوتی سسک اٹھی، جبکہ ایان ایرا کو کھینچتا ہوا اپنی اسٹڈی میں لے گیا اور ایک جھٹکے سے ایرا کو صوفے پر پھینکتا انویلپ سے پیپر نکال کر ایرا کے آگے کر گیا، جس کو ایرا کبھی دیکھتی تو کبھی براؤن ٹراؤزر کے اوپر بلیک ٹی شرٹ پہنے، آنکھوں میں غصہ، ماتھے پر بل لیا ایان علی کو۔ اس کو پڑھو۔ پیپر ایرا کے آگے کرتے ہوئے ایان نے کہا، یہ کیا ہے؟ NDC۔ میں سمجھی نہیں۔ خود میں ہمت لاتی ایرا نے کہا، جس کہ ابھی تک ایرا نے پیپر پکڑا تھا۔ اٹس نون ڈسکلوجر کانٹریکٹ۔ ایان کے اسپاٹ انداز میں جواب دینے پر ایرا نے وہ پیپر پکڑا۔ تب ایان اپنی اسٹڈی ٹیبل کی کرسی پر بیٹھتا بولا۔ ایرا اس کو پڑھ کر ایان کو دیکھنے لگی۔ تب ایان نے کہا، اس کانٹریکٹ کو سائن کر کے تم اس بات کی پابند ہوگی کہ ہماری کوئی بھی بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گی، مما کو بھی نہیں۔ اس کانٹریکٹ پر سائن کرنے کے بعد تم کو ایک اور کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا، جو ہماری شادی کا ہوگا۔ شادی؟ کانٹریکٹ؟ ایرا اتنا ہی بولی۔ جی شادی۔ مما تمہاری اور میری شادی کروانا چاہتی ہیں، جبکہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اپنی مما کے لیے مجھے یہ زہر کا جام پینا ہوگا۔ NDC سائن کرنے کے بعد میں ہماری شادی سے پہلے تم سے میرج کانٹریکٹ سائن کرواؤں گا، جس کا علم تمہیں اور مجھے ہوگا۔ اس میں جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، اس کے ہم دونوں پابند ہوں گے۔ پر یہ سب کیوں؟ ایرا ایان کی بات کاٹتی پوچھ بیٹھی۔ ایان نے ایرا کو گھورا، پھر بولنے لگا، کیونکہ میں ہر کام سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، تاکہ میں کوئی نقصان نہ اٹھاؤں۔ تم سے شادی مما کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، جبکہ میری ایک گرل فرینڈ ہے۔ تم سے شادی کرنا یا نہ کرنا ایک برابر ہے، جبکہ میری گرل فرینڈز میری ساری نیڈز پوری کرتی ہیں۔ ساری مطلب ساری۔ ایان نے کرسی سے اٹھ کر پین لے کر ایرا کے آگے کیا کہ اب NDC سائن کرو۔ اس کانٹریکٹ سے میرا کیا تعلق؟
پن پکڑنے کے بجائے ایرا نے پوچھا۔ تعلق ہے ایرا محمود، اس کانٹریکٹ کو سائن کر کے جب تک یہ کانٹریکٹ کی مدت ہے تم میرے ساتھ ساتھ اس کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی پابند رہو گی۔ مدت پر ایرا نے ایان کی طرف دیکھا، جس کو سمجھتا ایان بولا۔ مدت، دورانیہ، ڈیوریشن اینڈ ٹائم، جو بھی تم سمجھ لو۔ ہمارے درمیان اس کانٹریکٹ کی ٹائمنگ ہوگی 3 یا 4 months۔ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد تم اور میں اس کانٹریکٹ سے آزاد ہوں گے، تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ اس کے بعد کیا؟ ایرا کے سوال پر ایان نے آئیبرو اوپر کرتے ہوئے کہا، کانٹریکٹ ختم اور میرج کانٹریکٹ بھی۔ مجھے اس سب سے کیا ملے گا؟ ایرا کے سوال پر ایان نے اپنا چہرہ ایک طرف کرتے ہوئے کہا، سمپل، اس سے تم گلاسگو جا سکو گی، وہاں کوئی اچھی جاب تلاش کر کے اپنا مستقبل اچھا کر سکتی ہو۔ جتنا میرا تجربہ ہے کہ تمہاری چاچی تم سے زیادہ خوش نہیں ہے، آج نہیں تو کل وہ تمہاری شادی کہیں اور کر دیں گی، جبکہ مجھ سے شادی کر کے تم مما کے ساتھ رہ سکو گی۔ کندھے اچکاتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا چپ ہوئی۔ ایان صحیح تو کہہ رہا تھا، اگر وہ یہاں رہی تو سب سچ جان کر کچھ بھی تو نہ کر سکی وہ۔ پورے گھر پر چاچی کی حکمرانی ہے، بچپن سے چاچی کا ہر ستم برداشت کرتی آ رہی تھی، جبکہ چاچو نہیں، میرا نام نہاد باپ بھی چاچی کے آگے بے بس ہے۔ ایک طرف وہ باپ ہے جس نے کبھی مجھے بیٹی کا مان نہیں دیا، جبکہ دوسری طرف وہ ماں ہے جس نے مجھے ایک دن اتنا پیار دیا کہ میں مقروض ہو گئی ہوں۔ پر یہ کانٹریکٹ، ایرا کی سوچ اور اس کے جڑتے تانے بانے۔ ایان ایرا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کیا سوچا تم نے؟ کس بارے میں؟ ایرا نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کانٹریکٹ کے بارے میں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ مطلب یہ کانٹریکٹ کیوں؟ شادی کیوں نہیں؟ کیونکہ ماما کی خوشی اس میں ہے، اور ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی، چاہے یہ شادی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتی ہیں تو بس، اس سے ہم دونوں ساتھ رہیں گے، وہ خوش ہیں تو میں بھی خوش۔ پھر جب یہ کانٹریکٹ ختم ہوا تو تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ ذرا جلدی کرو تاکہ تمہارے جانے کا پروسیس شروع کروا سکوں۔ آپ کا جو کوئی مقصد ہو، مگر میں یہ سب ماما کے ساتھ رہنے کو کر رہی ہوں، پلیز۔ فیصلہ کرتی ایرا نے پین مانگا، جس کو ایان نے ایرا کے آگے پھینک دیا، جس کو ایرا نے لیتے پیپرز پر سائن کی۔ اگر یہ ایک بازی ہے تو میں کھیلوں گی۔ ماما کی ممتا کو ترسی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ ممتا مجھے اور کیا کیا دکھاتی ہے۔ پیپرز ایان کے آگے کرتے ہوئے ایرا نے ہمت سے کہا، جس پر ایان ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا، ماما کی ممتا، یہ گلاسگو کی ایک آزاد فضا میں خود مختار ہونا ایرا محمود۔ طنز کرتے ہوئے ایان آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، یہ آپ کی ذہنیت ہے، جو خود تو اپنی حرکتوں سے مجھے بتا چکے ہیں کہ آپ کتنے آزاد اور بے باک ہو، عزت اور احترام سے بالکل ناواقف ہو آپ۔ رہی گلاسگو کے آزاد ماحول کی بات، اگر وہ فضا آپ پر اثر کرتی اور آپ کو اس کا حصہ بنا سکتی ہے تو میں کیا شے ہوں؟ تم ہوتی کون ہے مجھ پر تبصرہ کرنے والی؟ ایان کرسی سے کھڑا ہوتا ہوا بولا، جبکہ ایرا نے اطمینان بھرا جواب دیا، ایرا محمود، جس نے آپ کے ساتھ NDC سائن کیا، جس کی ایک کلاز B2 میں ہے کہ آپ مجھے یا میں آپ کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک انتہائی بدتمیز انسان ہیں، جس کو بس اپنی پرواہ ہے، دوسرا انسان آپ کی نظروں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کل کا ایان پر آیا غصہ ایرا نے اپنے مدھم آواز میں اتارتی اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر گئی۔ اس سے پہلے ایان کچھ کہتا، فخر اسٹڈی کا دروازہ بجا کر اندر آیا اور بولا، سر، باجی ایرا کے چاچو آ گئے، میڈم سمینا کہہ رہی ہیں کہ آپ دونوں ان کے کمرے میں آئیں۔ چلو فخر بھائی، ایرا کہہ کر فخر کے ساتھ باہر چلی گئی، جبکہ ایان نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر زور سے ٹیبل پر ماری۔ دیکھ لوں گا میں تم کو ایرا محمود۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آؤ ایرا، سمینا کے کمرے میں آتی ایرا کو دیکھ کر سمینا نے کہا، جس پر سر ہلاتی ایرا ان کے بیڈ پر سمینا کے پاس بیٹھ گئی، جس کا ہاتھ سمینا نے پکڑ لیا۔ السلام علیکم چاچو۔ معظم کو دیکھ کر ایرا نے بمشکل سلام کیا، جس کا جواب معظم نے سر ہلا کر دیا۔ معظم، تمہیں بلانے کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایرا اور ایان کا نکاح ہو جائے اور میں ایرا کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ سمینا کے کہے گئے سوال پر معظم کی جیسے مراد بھر آئی۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایرا اب آسماں کی نظروں کے سامنے رہے، ورنہ وہ تو اس کو مار دے گی۔ پہلے بھی محمود کے ڈر کی وجہ سے آسماں اس کا وجود برداشت کیے بھی تھی، مگر اب نہیں۔ سمینا کو برسوں بعد دیکھ کر معظم کو ایک امید کی کرن نظر آئی، جس پر آج ہی سمینا نے سوال کر ڈالا۔ مجھے منظور ہے سمینا، معظم نے کہا، جس پر سمینا ایرا کا ماتھا چومتی اپنے کنگن اس کو پہنا گئی۔ مگر معظم رکا۔ مگر کیا معظم؟ سمینا، کل بھائی کے کول ہیں، اس کے بعد ہی کریں گے جو کرنا ہے، معظم نے رسانیت سے کہا، جس پر سمینا نے سر ہلایا، جبکہ کمرے میں آتا ایان سمینا کو ایرا کا ماتھا چومتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کی مما معظم انکل سے بات کر چکی ہیں۔ آؤ ایان، معظم نے ایان کو بلایا، جس پر ایان ان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ایان، تم ایرا کے وزٹ کے لیے اپلائی کرو، اس بار ایرا ہمارے ساتھ گلاسگو جائے گی۔ جی، ایان اتنا ہی بول سکا، تب سمینا نے پھر سے کہا، ایان، اقرا کو بھی مت بتانا، ابھی وہ سمر اسکول میں ہے۔ اقرا پر ایرا نے سمینا کو دیکھا، جس کو سمجھتی سمینا بولی، اقرا علی میری بیٹی ہے، جس کو میں نے اڈاپٹ کیا ہے۔ صحیح۔ ایرا سے کوئی جواب نہ بن پایا تو چپ ہو گئی۔
ایان سمجھ گئے نا؟ جی ماما، ایان نے کہا اور معظم سے باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ ایرا سوچنے لگی کہ یہ کانٹریکٹ اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک بہت بڑا سوال ایرا کے سامنے اپنے خدشات لیے کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کا جواب آنے والا کل دینے والا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔